اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 92۔ آج ہم پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرنے لگے ہیں۔ اللہ پاک ان خوبصورت اعمال کو، ان خوبصورت مسائل کو ہمیشہ یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ آیت ذرا لمبی ہے، مسئلہ بڑا اہم ہے جو ہماری روزمرہ زندگی میں، ہمارے معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں یہ پیش آتا رہتا ہے۔ اس آیت کے اندر جس چیز کو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک مومن اگر کسی دوسرے مومن کو غلطی سے قتل کر دے، جان بوجھ کر نہیں، جان بوجھ کر قتل کرنا تو ایک مومن کو قتل کرنا یوں سمجھیں، ایک انسان کو قتل کرنا، پوری دنیا انسانیت کو قتل کرنا، غلطی سے، خطا سے، بغیر ارادے کے، یعنی خطا وہ ہوتی ہے ارادہ نہیں ہے، ارادے کے بغیر مسلمان قتل ہو گیا ہے، اور اگر ارادتاً قتل کرے گا تو بہت بڑی سزا ہے۔ لیکن یہ جو جرم ہے غلطی کے ساتھ، تو اس کو بطور سزا اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس کی 3 صورتیں اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہیں کہ اس کی مقتول کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں جو قتل ہو گیا ہے۔ پہلے ترجمہ سن لیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں، کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے ان یقتل، کہ وہ قتل کرے، مومنا، کسی مومن کو، یعنی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرے، الا، مگر یہ کہ خطأ، خطا سے، غلطی سے قتل ہو گیا ہے، جان بوجھ کر ارادتاً تو کسی صورت مسلمان کو قتل نہیں کرنا ارادتاً، لیکن اگر غلطی سے ہو گیا ہے، خطا سے ہو گیا ہے، تو اس میں بندے کا چونکہ ارادہ شامل نہیں تھا، خطا ہو گئی ہے، شکار کر رہا تھا، اپنے شکار کو گولی ماری اور لگ گئی جا کے کسی مسلمان بھائی کو، تو اس میں ارادہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح ہوائی فائرنگ کر رہا تھا جس کو کہتے ہیں اندھی گولی، وہ گئی اور کسی کو لگ گئی، وہ بھی خطا سے ہے، غلطی سے ہے، ارادتاً نہیں ہے۔ تو فرمایا ومن قتل، واو اور من، جس نے قتل، قتل کیا، مومنن، کسی مومن کو، خطأً، خطا سے، غلطی سے جس نے کسی مومن کو قتل کیا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ فتحریر، وہ آزاد کرے، رقبۃ مؤمنۃ، ایک مسلمان غلام، یعنی ایک آزاد مسلمان غلام جو ہے اس کو آزاد کر دے۔ وہ غلام تھا، اس کو خرید کر اس کو آزاد کرے، چونکہ جس وقت قرآن مجید کا نزول ہوا اس وقت یہ غلام تھے، لونڈیاں تھیں، آج دنیا میں یہ چیز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ آ رہا ہے کہ اگر غلام نہ مل رہا ہو تو پھر بندہ کیا کرے؟ فی الحال اتنا ہی ہے کہ اس کی سزا کیا ہے جی؟ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، اور ساتھ کیا کرے؟ ودیۃ مسلمۃ،
اور اس کا خون بہا بھی ادا کرے الی آلہ مقتول کے گھر والوں کو. اس کا جو خون بہا ہے کہ بندہ قتل ہو گیا ہے، ایک گھر کا فرد قتل ہو گیا ہے، تو اس کے گھر والوں کو جو شریعت نے اس کی دیت مقرر کی ہے وہ بھی ادا کرے. دو کام کرنے ہیں، ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے اور ساتھ کیا کرنا ہے، دیت ادا کرنی ہے. اللہ مگر یہ کہ این یصدقوا مقتول کے گھر والے اپنی خوشی سے خون بہا معاف کر دیں. اگر وہ کہیں کہ یہ قدرت کو ایسے ہی منظور تھا تو ہم نے معاف کیا، تو یہ ان کو اختیار ہے، وہ معاف کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہر صورت دینا ہے. اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو پھر دینا پڑے گا، اور اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو بالکل صحیح ہے، وہ معاف کر دیں. یہ تو پہلی صورت تھی. دوسری صورت فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ فَإِن پھر اگر کانا ہو وہ مقتول جو قتل ہو گیا ہے، من قوم اس قوم سے، عدو لکم جو تمہاری دشمن ہے، قتل ہونے والا تمہاری دشمن جو قوم ہے اس کا فرد ہے. پہلے تو تھا نا مومن، اب اس قوم سے اس کا تعلق ہے کہ جو تمہاری دشمن ہے، لیکن وَهُوَ مُؤْمِنٌ قتل ہونے والا جو ہے وہ مومن ہے. باقی اس کا خاندان، اس کے لوگ سارے وہ مومن نہیں ہیں، یہ مومن ہے. اب کیا ہوگا؟ اب ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ. اب قاتل جو ہے یہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، لیکن دیت اب اس کو نہیں دینا پڑے گی، کیونکہ دیت کیا ہے؟ پیسہ. یہ پیسہ اگر ان کو دیتا ہے اس کے ورثاء کو، اس کے ورثاء تو ہیں کافر، تو ان کی تو طاقت میں اضافہ ہو جائے گا، اس لیے ان کو پیسہ نہیں دینا، لیکن ایک مسلمان غلام جو ہے اس کو آزاد کرے گا. یہ دوسری صورت ہے. تیسری صورت یہ بنتی ہے وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ وَإِن كَانَ اور اگر ہو مقتول من قوم ایسی قوم سے بینکم وبینہم تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بندوں کو قتل نہیں کریں گے. اب چاہے وہ قوم کافر بھی ہے، دشمن بھی ہے، جیسی بھی ہے، اس کا فرد قتل ہو گیا ہے. چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا بندہ قتل نہیں کریں گے، بے شک غلطی سے ہو گیا ہے، چونکہ ہو گیا ہے، اس لیے اب یہاں پہ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اب اس کو اس کے گھر والوں کو دیت بھی ادا کرنا پڑے گی، اور ساتھ وتحریر رقبۃ مؤمنہ ایک آزاد مسلمان کو بھی غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. تو یہاں پھر دونوں وہ چیزیں آ جائیں گی جو ایک مومن کو قتل کیا غلطی سے، وہ اس قوم کے فرد کو بھی اس کے گھر والوں کو بھی دینا پڑے گی. یہ تین صورتیں بنی مقتول کی کہ مقتول جو ہے یا تو وہ مومن ہے، اس صورت میں سزا یہ ہے قاتل کی کہ ایک غلام مسلمان کو آزاد کرے گا اور ساتھ اس کی دیت بھی ادا کرے گا. دوسری صورت یہ بنتی تھی کہ جو قتل ہوا ہے وہ خود تو مومن ہے لیکن اس کے ورثاء جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں. اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ غلام آزاد کرنا پڑے گا، دیت نہیں ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ قتل ہونے والا فرد ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے کہ جن کے درمیان تمہارا اور ان کا آپس میں میثاق ہو چکا ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، تو پھر دونوں سزائیں اس کو ملیں گی. ایک غلام مسلمان جو ہے اس کو آزاد بھی کرنا پڑے گا اور ساتھ دیت بھی ادا کرنا پڑے گی. اب یہ ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ، ایک ایسا بندہ ہے قاتل کہ جو یہ تینوں کام نہیں کر سکتا، دونوں کام جو ہیں، مسلمان اور جو غلام ہے اس کو آزاد بھی نہیں کر سکتا، یہ تو کمزور ہے، یہ تو انتہائی غریب آدمی ہے، اس کو خریدنے کے لیے تو پیسے لگتے ہیں، یا جو دیت دینی ہے وہ بھی پیسہ ہے، یہ تو خود مانگ کے گزارا کر رہا ہے،
تو یہ کیسے دے گا؟ نہیں دے سکتا، دونوں چیزیں نہیں کر سکتا، کیا کرے؟ فمن لم یجد، اگر وہ یہ دونوں نہ پائے تو پھر کیا کرے؟ فصیام، پھر وہ روزے رکھے، سزا معاف نہیں ہے، روزے رکھے کتنے؟ شہرین، 2 مہینے، متتابعین، لگاتار، بغیر کسی ناغے کے، ناغا نہیں کرنا، 60 دن لگاتار کیا کرے گا؟ یہ اس کی سزا ہے۔ جو بندہ رمضان کے فرض روزے 30 دن نہیں رکھ سکتا، وہ 2 مہینے لگاتار روزے، اور اس کی سزا پتہ کیا ہے؟ 60 دن پورے کرنے تھے نا، 58 روزے رکھے اور 59واں روزہ رکھنا تھا، ناغا ہو گیا تو 58 روزے گئے، پھر 1 سے گنتی شروع ہوگی۔ اس میں صرف کمی آئے گی کہ عورت جو ہے اس کو ماہانہ ماہواری آتی ہے، وہ نہ، یعنی کچھ جو امر مانے ہے ایسی، اور احناف کے نزدیک یعنی ہمارے نزدیک تو بندہ بیمار ہو جائے نا تو یہ عذر نہیں ہے، بیمار بھی اگر ہو گیا، بیماری کی وجہ سے روزہ اس نے چھوڑ دیا، 56 روزے رکھ لیے تھے، 57 روزہ 2-3 رہ گئے تھے، بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، چونکہ سزا تھی، پھر سارے روزے شروع سے رکھنا پڑیں گے۔ شہرین متتابعین، صرف 2 مہینے روزے نہیں ہیں، متتابعین، لگاتار، توبۃ من اللہ، یہی توبہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ معافیہ مانگتا رہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی طرف سے توبہ کب ہوگی اس کی قبول؟ جب یہ کام کرے گا۔ دیکھو کتنا سنگین جرم ہے ایک مسلمان بھائی کو قتل کرنا، اور جو آئے دن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہی ہے، تو یہ دنیا، مسلمان کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ اور پھر اس کے اوپر یہ خون بہا دیتے بھی نہیں ہیں، اس کے لیے ٹھٹائی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ توبۃ من اللہ، فرمایا وکان اللہ علیما حکیما، وکان اللہ، اللہ تعالیٰ ہے علیم، سب کچھ جاننے والا، اور حکیم، سب کچھ حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب کچھ جان رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں قتل خطا یعنی غلطی کے ساتھ قتل کرنا 3 صورتیں بیان کی۔ پہلی صورت میں نے آپ کو بتائی کہ مقتول مسلمان ہے، اس کا حکم آپ نے سن لیا، اس کے اوپر جو دیت ورثاء کو دینی ہے وہ کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیت جو ہے یہ 100 اونٹ دینا پڑے گی، غلام آزاد کرنا ہے مسلمان، اور دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ، یا 100 اونٹوں کی قیمت، 1 اونٹ لاکھ کا کم از کم لے لے تو کتنی بنی؟ 1 کروڑ روپیہ سے، کہتے ہیں 5-10 ہزار روپیہ دے کے ہماری صلح کروا دو، یہ دیت ہے، کیسے 10-15-20 ہزار روپیہ دے کے صلح کروا دو؟ یہ سرکار نے مقرر کی ہے، حدیث شریف ہے، 100 اونٹ دیے سرکار نے، اور یہی مقدار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی مقدار ہر زمانے کے لیے، اس میں رد و بدل نہیں ہوگا، تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی شخص اونٹ نہ ادا کر سکتا ہو، اونٹ نہیں دے سکتا، پہلے تو یہ اونٹ دے، اونٹ نہیں دے سکتا تو ہر زمانے میں 100 اونٹوں کی قیمت کے برابر نقد روپیہ دینا پڑے گا۔ مثلا آج کا زمانہ لے لیں، آج جو 100 اونٹ کی جو رقم بنے گی وہ دینا پڑے گی، تو آج کروڑ روپیہ تو بنتا ہے کم از کم۔ اونٹوں کی قیمتوں میں کمی بیشی سے روپیہ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، بہرحال دیت 100 اونٹ ہی رہے گی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں اونٹ سستا ہو جائے تو پیسے کم بنیں گے، اونٹ مہنگا ہو جائے تو دیت زیادہ بن جائے گی، یہ تو ہوتا رہے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 100 کی جگہ 99 اونٹ جو ہے وہ کر دیں، یہ نہیں ہوگا۔ ہر دور میں 100 اونٹ اس کو لیا جائے گا، 100 اونٹ کی جتنی دیت بنتی ہے وہ کم ہے یا زیادہ، یہ اس زمانے کی قیمت دیکھنا پڑے گی، یہ دینا پڑے گی۔ البتہ اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں تو معاف کرنے کا اختیار ان کو دیا گیا ہے۔
شریعت اسلامیہ نے دیت کے لیے روپے کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی کہ 10,000 20,000 50,000 یہ مقدار مقرر نہیں کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ روپیہ کی قیمت یعنی قوت خرید جو ہے یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، یہ رکتی نہیں ہے. اگر روپیہ کی قوت خرید گھٹ جائے تو انسانی جان کی منزلت بھی گر جائے گی، جو کسی طرح بھی انصاف کے قریب نہیں ہے. انسان کی جان کتنی محترم ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے. یہ انسان جو ہے اللہ پاک نے انسان کو یہ کوئی ضائع چیز نہیں بنائی، یہ احترام والی چیز تھی. جس کو غلطی سے قتل کیا، ایک جان ضائع ہو گئی، اس کی سزا دی ہے. اس لیے شریعت نے خون بہائے 100 اونٹ مقرر کیا ہے تاکہ انسانی جان کی قدر و منزلت گرنے نہ پائے اور تمام حالات میں انصاف کے تقاضے پورے ہوتے رہیں. یہی حکمتیں ہیں جو ہر حکم شرعی میں جلوہ نما ہیں اور اہل نظر کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ شریعت انسانی عقل کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ علیم و حکیم رب کی بھیجی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت بھیجی ہوئی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے ہم تک یہ پہنچی، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. آج کی آیت نمبر 92 جس کے اندر ایک مومن ایک مسلمان کو غلطی سے قتل کرنا، اس کی سزا جو ہے اس کا ذکر ہے. اس کو یاد رکھیں، آگے دوستوں تک پہنچائیں. نہ سمجھ آ رہی ہو تو پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 92 یاد رکھ لیں، اس کے اندر یہ سزا لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.